رومال۔ سوتے رومال جہاز ایک جھٹکے کے ساتھ رن وے پر اتر گیا۔ جہاز کی بتیاں روشن ہو گئیں اور میں خیالات کی دنیا سے واپس آ کر گرد و پیش کا گہرائی سے جائزہ لینے لگا۔ یہ میری زندگی کا عجیب سفر تھا اور اس سفر کی انتہا ابھی تک نہیں ہوئی۔ بنگلہ دیش کی قومی ہوائی کمپنی بیان ایئر لائن کا بوئنگ طیارہ دہلی کے پالم ایئرپورٹ جیسے اندرا گاندھی ایئرپورٹ کا نام دے دیا گیا ہے پر اتر چکا تھا اور اب تیز رفتاری کے بعد آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ بالکل میری طرح میں بھی زندگی کے چند سال اسی تیزی سے گزار کر جس تیزی سے جہاز اترنے کے بعد دوڑتا ہے اب آہستہ آہستہ رینگ رہا ہوں۔ مجھے ہمیشہ ہر سفر میں اس وقت کو فت ہوتی ہے جب جہاز اترنے اور فراٹے بھرنے کے بعد کافی دیر اس طرح ٹہلتا ہے جس طرح کوئی تفریح کر رہا ہو اور مجھے وقت کے ضیاع کا افسوس دامنگیر ہوتا ہے۔ دوران سفر تو میں اپنا وقت پڑھنے لکھنے میں بخوبی گزار لیتا ہوں مگر جب جہاز اتر جاتا ہے تو کام بند کرنا پڑتا ہے۔ پھر بے صبر مسافر تہذیب و شائستگی کے تمام تقاضے بھول کر آیا دھاپی میں لگ جاتے ہیں۔ بچوں کا شور، کرسیوں کے درمیان مسافروں کی قطار اور سیٹیں پھلانگنے کا تکلیف و عمل، ان تمام باتوں سے سخت خوف ہوتی ہے اور جب یہ خیال آتا ہے کہ ہوائی اڈہ کے باہر کیسے کیسے عظیم لوگ انتظار کی تکلیف برداشت کر رہے ہوں گے تو دل گھٹنے لگ جاتا ہے۔ اس 15 منٹ کا یہ وقت صدیوں سے زیادہ لمبا نظر آنے لگتا ہے۔ ایئرپورٹ کے باہر کبھی روحانی مرشد، کبھی والد محترم اور پیاری امی اور کبھی اپنی جہادی کمانڈر، کبھی تبلیغی احباب اور کبھی بہت ہی عزیز و دوست انتظار میں ہوتے ہیں۔ مجھے ان میں سے بہت ساروں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تشریف لائے ہوں گے، بس ان کے انتظار کی تکلیف ان کے بجائے مجھ پر سوار ہوتی ہے۔ یہ ماضی کا حال تھا، اب جب کہ جہاز نہیں بلکہ میں خود رینگ رہا ہوں اور ارد گرد بد تہذیبی اور ناشائستگی کے سارے نقشے موجود ہیں اور آپا دھاپی اور شور شرابہ بھی ہے اور بھی بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اور میرے روحانی مرشد، میرے محبوب اساتذہ، میرے پیارے والدین، میری لاڈلی بہنیں، میرے عزیز بھائی اور میرے ہم سفر مجاہد اور امت مسلمہ کے بہت سارے افراد میرا انتظار کر رہے ہیں مگر وقت گزرتا جا رہا ہے۔ کوئی دروازہ نہیں کھل رہا جس سے گزر کر میں ان سب تک پہنچ سکوں۔ ان کی آہیں مجھے اور میری سسکیاں انہیں تڑپا رہی ہیں مگر کیا کریں، وہ بھی بے بس اور میں بھی بے بس۔ ان کی نظریں بھی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں اور میری نظریں کہ کب ہم سب کا مالک کوئی دروازہ کھولے اور میں ان منتظر ہستیوں سے بغل گیر ہو سکوں اور ان میں سے بعض کی قدم بوسی کر سکوں۔ جہاز سے اتر کر میں پالم ایئرپورٹ کے وسیع لاؤنج میں پہنچ گیا۔ میں نے کفر کی بستی میں داخل ہو کر وہ دعائیں پڑھی جو مجھے پڑھنا تھی۔ آج خلاف معمول رش یا بھیڑ کچھ نہیں تھی۔ میں نے امیگریشن فارم پر کیا اور ایک آفیسر کو اپنا پاسپورٹ پیش کیا، پس و پیش کے بغیر داخلے کی مہر لگا دی اور میں دارالحرب میں قانونی طور پر داخل ہو گیا۔ امیگریشن میں اس قدر سہولت پر میں بہت مسرور تھا اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ حالانکہ اس سفر سے 1 سال پہلے میں صرف ٹرانزٹ میں بمبئی ایئرپورٹ پر اترا تھا۔ میرے پاس ڈالر بھی تھے اور پاؤنڈ بھی۔ انڈیا کے لالچی مشرکوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ کچھ آفیسر دھمکیاں دے رہے تھے اور کچھ دوسرے ماہر دلالوں کی طرح مجھے چند ڈالر دے کر جان چھڑانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ بدعنوانی اور بے شرمی کا یہ ناچ چند منٹ جاری رہا۔ اللہ کی مدد سے مجھے ان دن اتفاقاً بر وقت غصہ آ گیا اور میں بھول گیا کہ میں اپنے بدترین دشمن کے ملک میں ہوں یا کراچی میں مسٹر پارک کے اسٹیج پر انڈیا کے خلاف کسی جلسے میں تقریر کر رہا ہوں۔ بمبئی ایئرپورٹ پر جب میں نے اپنی بلند آواز کو تھوڑا بلند کیا اور کھری کھری سنانے لگا تو مجمع جمع ہونے لگا۔ دوسرے آفیسر بھی آ گئے اور اس منظر سے وہ آفیسر خسیانے ہو گئے جن کے منہ سے تھوڑی دیر پہلے رال ٹپک رہی تھی۔ وہ ایک سیدھے سادے مولوی صوفی کو لوٹنے کی فکر میں تھے مگر ماحول خراب ہو گیا اور انہیں رشوت کی بجائے شرمندگی ملی اور میں اطمینان سے انڈین ایئر لائن کے جہاز پر کراچی کی طرف روانہ ہو گیا۔
بمبئی کے معرکے میں ملی کامیابی کا نشہ ابھی اترا نہیں تھا کہ کراچی ایئرپورٹ پر محکمہ صحت والوں نے یلو کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے 8 دن کے لیے ایک اسپتال میں نظر بند کر دیا۔ وہ بھی عجیب داستان تھی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو سناؤں گا۔ دہلی ایئرپورٹ سے میں نے ٹیلی فون کیا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں ٹیکسی لے کر ہوٹل کی طرف روانہ ہوا۔ ٹیکسی والے مجھے موٹا عرب شیخ سمجھ کر کچھ پروگرام بنا رہے تھے، مگر میں جاگ رہا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں انہیں خوف زدہ کر دیا، چنانچہ وہ سیدھے ہوٹل چھوڑ آئے۔ ہوٹل کے کمرے میں نے گرم پانی سے وضو کیا، نماز ادا کی۔ رات کے 2 بجے میرے احباب پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر ملاقات اور ہلکی پھلکی گفتگو سے یہ محسوس ہوا کہ سب کچھ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ مجھے کامیابی سامنے نظر آ رہی تھی۔ اللہ کی مدد سے ساری کڑیاں خود بخود ملتی جا رہی تھی۔ وہ کام جس کے لیے میں 3 سال سے لگاتار محنت کر رہا تھا، اور اس کام کا حتمی فیصلہ رمضان مبارک کے مبارک مہینے کی 23ویں شب قائد المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر روتے روتے کیا تھا۔ مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر مجھے اس کام کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر میں نے اپنے کام کی دعوت اور اپنی تحریک کے منشور پر مبنی دستاویز لکھی، جس کا قابل اشاعت حصہ کئی زبانوں میں چھپ چکا تھا۔ مصنف کے نام کے بغیر یہ تحریک معمولی تحریک نہیں تھی، یہ 200 ملین مسلمانوں کے تحفظ کا معاملہ تھا، یہ 3000 مساجد کے تحفظ کا پروگرام تھا، یہ بعض مقبوضہ اسلامی خطوں کی آزادی میں تعاون کی تحریک تھی۔ مجھے کام کے لیے ہر طرف سے بے پناہ تعاون ملا، جس پر میں اللہ کا شکر گزار تھا اور حیران بھی تھا۔ مجھے ہر طرف سے تائید ہی تائید نظر آ رہی تھی، ہر مرحلہ تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ اس چیز نے مجھے میں خود اعتمادی پیدا کی۔ میں نے سمجھا یہ کام انشاءاللہ مقدر ہو چکا ہے، چنانچہ سب معلومات کو اپنی ذات تک محدود رکھا، کیونکہ بات کو زیادہ پھیلانا کچھ مناسب نہیں لگتا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ جیسے جیسے ترتیب کے مطابق کام شروع ہوگا، ویسے ویسے متعلقہ شعبوں کے افراد کو ساتھ لیتا جاؤں گا۔ کام اگرچہ مشکل، کٹھن، طویل اور صبر آزما تھا، مگر بہت ہی عمدہ نتائج کی توقع تھی۔ اب جب کہ تمام ابتدائی کام مکمل ہو چکے تو میں نے مناسب سمجھا کہ خود میدان عمل کا جائزہ لوں اور تحریک کا باقاعدہ آغاز کروں۔ مگر اس سرزمین پر ریشمی رومال کی تحریک بھی راستے میں رک گئی تھی۔ انفرادی فوائد اس تحریک میں بہت دیے، مگر وہ ہدف جس کے لیے تحریک اٹھی تھی اس وقت پورا نہ ہو سکا، اگرچہ بعد میں کچھ نہ کچھ پورا ہو گیا۔ ہماری یہ تحریک بھی ریشمی رومال کی تحریک کی طرح خالص اللہ کی رضا کے لیے اٹھی تھی، اگرچہ یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی، مگر مقصد اس کا بھی بہت بلند تھا۔ اگرچہ دونوں کے درمیان وہ نسبت تھی جو قطرے اور سمندر کے درمیان ہے، مگر دونوں کی قدریں مشترک تھی، اور یہ تحریک اس کی باقیات میں سے تھی۔ انڈیا پہنچتے ہی میرے سفر کے تمام پروگرام مرتب ہو گئے۔ جہاں جہاں بات ہوئی تو توقع سے زیادہ کامیابی ملی۔ عوام و خاص کے جذبات اور شوق کے سرفروشی نے مجھے اور متاثر کیا۔ چند پروگرام نمٹا کر اچانک کشمیر جانے کی ٹھان لی کہ باقی انشاءاللہ واپس آ کر جانے سے پہلے دعا کر لی کہ یا اللہ میرے سفر کشمیر کو پوری امت مسلمہ کے لیے نافع بنانا۔ پھر کشمیر پہنچ کر میرے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئیں۔ تحریک ریشمی رومال میں تحریک پکڑی گئی، یہاں محرک پکڑا گیا۔ اب انفرادی فائد تو اس تحریک کے جاری و ساری ہیں، مگر وہ اجتماعی الغار مؤخر ہو گئی۔ میرے پکڑے جانے سے سب تانے بانے بکھر گئے، مگر ولولہ تو باقی ہے، چنگاری بھی باقی ہے، لوگوں میں جذبہ بھی باقی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے یہ ضرورت اور تقاضا بھی باقی ہے۔ اللہ کرے کوئی 20 کروڑ مسلمانوں کی فکر لے کر، ہزاروں مساجد کا درد لے کر، اور فہم و فراست اور قرآنی روشنی لے کر اللہ کی توفیق اور مسلمانوں کی تائید سے کھڑا ہو اور اس کام کو مکمل کر دے جس کی بنیاد پڑ چکی ہے۔ وطن سے روانگی۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلوم اور دکھی امت کے تحفظ کی محنت کا فیصلہ کر کے ہم اپنے اپنے علاقوں کی طرف لوٹ گئے۔ ان دنوں ہندوستان میں ایسا لاوا
پک رہا تھا جس کے پھٹنے کی صورت میں پورے بر صغیر کا نقشہ بدل جاتا۔ وہ لاوا آج بھی موجود ہے اور اندر ہی اندر جل رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اب ہندوستان کی عیسائی اقلیت بھی وہاں کے مسلمانوں، سکھوں اور چھوٹی ذات کے ہندوؤں کی طرح خود کو خیر محسوس کر رہی ہے۔ بے شک ظالم کا ساتھ دینے والے خود اس کے ظلم کا شکار ضرور بنتے ہیں۔ اسی دوران بعض ممالک کا سفر بھی ہوا اور الحمدللہ جہاد کے کام کو آگے بڑھانے کے کافی سارے مواقع میسر آئے۔ بابری مسجد کے موضوع پر کی جانے والی تقریر دنیا کے کئی ممالک میں پہنچ چکی تھی اور لاکھوں مسلمان ان تقاریر کو سن چکے تھے، چنانچہ بھی ملک میں تعارف کے مراحل سے نہیں گزرنا پڑا اور یوں کام کے لیے کافی وقت اور معاون ماحول ملتا رہا۔ یورپ کے سفر سے واپسی پر مجاہدین کی دو تنظیموں کے درمیان اتحاد کا معاملہ زور و شور سے اٹھا اور میں نے الحمدللہ اس کی بھرپور حمایت کی۔ چنانچہ اکتوبر 1993 میں حرکت الانصار وجود میں آئی اور کشمیر و ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی منزل قریب نظر آنے لگی۔ حرکت الانصار میں دیگر خدمات کے ساتھ ساتھ سابقہ شعبہ پھر میرے سپرد کر دیا گیا اور مقبوضہ کشمیر میں حرکت الانصار کے اتحاد کو پختہ کرنے کی خدمت میں نے رضاکارانہ طور پر اپنے ذمہ لے لی۔ اب میرے سامنے کام کی ایک لمبی فہرست حرکت الانصار کے اتحاد کے مخالفین کی ایک لمبی قطار اور کئی ملکوں سے آنے والے دینی تقاضوں کی لمبی پکار تھی۔ میں نے کام نمٹانے، دینی تقاضوں کو پورا کرنے اور مخالفین سے کنارہ کشی کرنے کے لیے لمبے سفر کا ارادہ کر لیا۔ میری پہلی منزل پڑوس کا ایک ملک تھا، پھر میں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جانا تھا، وہاں سے مقبوضہ کشمیر کا ارادہ تھا اور پھر ہندوستان کے باقی علاقوں کے کام نمٹا کر دنیا کے تقریباً 5-6 ممالک کا دینی تبلیغی سفر کرنا تھا۔ اس طویل سفر کے راستے میں البانیہ اور بوسنیا جیسے علاقے بھی شامل تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ ان علاقوں کے مظلوم مسلمانوں کے حالات کا قریب سے مشاہدہ کیا جائے۔ ہر ملک میں مختصر قیام اور وہاں کے رفقا کار کو اطلاع کی ترتیب بھی بنا لی گئی۔ پاسپورٹ اور ٹکٹوں کا بندوبست بھی آسانی سے ہو گیا۔ لندن میں قائم انڈین سفارت خانے سے ہندوستان کا ملٹی پلس ویزا بھی مل گیا۔ غالباً وہ مجھ کو نہیں پہچان سکے، یقیناً انہوں نے نہیں پہچانا ہوگا۔ الحمدللہ انتظام ہی ایسا تھا کہ وہ مجھے بغیر پہچانے ویزا دے بیٹھے، جس پر بعد میں وہ بہت پچھتائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غالب نظام ہے کہ میں ہندوستان میں داخل ہوا تو وہ سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہ کر سکے، اور جب میں وہاں سے نکلا تب بھی وہ پچھتا رہے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح رسوا کرتا ہے اور اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ میرا ہندوستان میں جانا اور پھر وہاں سے لوٹ آنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے فضل سے ممکن بنا۔ آئیے جیل میں لکھا ہوا ایک مضمون اس موقع پر پڑھتے ہیں۔ یہ مضمون آپ کو میری ہندوستان رونمائی کا کچھ منظر دکھائے گا۔ مضمون کا عنوان ہے شناسا۔ بیٹا اللہ نگہبان، بیٹا میں آپ کو نہیں روکتا، اللہ کے حوالے بیٹا، اللہ کے حوالے۔ آنسوؤں کی جھڑی روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے والد صاحب کی آواز ان کے اندرونی کرب کی گواہی دے رہی تھی۔ میں نے کہا ابو جان گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، پہلے بھی میں غیر ملکی دوروں پر جاتا رہا ہوں، آخر میں رونے اور پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ میں یہ بات سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو یوں بہنے لگے جیسے دریا کا بند اب ٹوٹ چکا ہے۔ فرمانے لگے بیٹا مجھے سب معلوم ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، مگر اللہ کا راستہ ہے، میں اس راستے سے روک کر گناہگار نہیں ہونا چاہتا۔ بس بیٹا اللہ نگہبان۔ پھر اچانک فرمانے لگے میں ایئرپورٹ تک ساتھ جاؤں گا۔ ان کی یہ پیاری بھری میٹھی فرمائش سن کر میں بھی ایک مرتبہ ہل گیا۔ محبت کے جذبات میرے اندر کروٹ لینے لگے۔ حالانکہ میں امت مسلمہ کی خاطر محبتوں کو سلا کر ظاہری طور پر بہت مضبوط بن کر اس سفر کے لیے نکلا تھا، مگر ماں باپ کا عظیم الشان رشتہ اور اس رشتے کی محبت میرے وجود کو جھنجھوڑنے لگی۔ دل چاہا کہ اپنے شفیق باپ سے لپٹ جاؤں، ان کے پیار کی وادیوں میں کھو کر خود کو بھلا دوں، مگر اچانک میں سنبھل گیا اور سوچا کہ اگر میں کھو گیا تو راستے کون تلاش کرے گا، راہوں پر کون چلے گا۔ میں نے کہا ابو جان آپ آرام فرمائیں اور میرے لیے دعا فرمائیں، ایئرپورٹ جانا مناسب نہیں۔ اب تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ یہ سفر غیر معمولی نوعیت کا ہے،
یہ اس لمبے سفر سے پہلے کراچی میں آخری رات کا آخری پہر تھا۔ گھڑیاں 3:30 بجا رہی تھی۔ کراچی شہر اب سو چکا تھا۔ سڑکوں اور راستوں پر جلنے والے بلب ماحول کے کچھ زیادہ ہی اداس بنا رہے تھے۔ میں نے وہ لباس پہنا جو کبھی بچپن میں پہنا تھا، پھر اس لباس سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارا خون پی کر جینے والے اس لباس کو عزت کا لباس بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ کے بھولے بھالے سیدھے سادے افراد ظالم شکاری کو نجات دہندہ اور ترقی کا راستہ بتانے اور والا سمجھ کر اس کی ہر غلاظت، ہر بے وقوفی اور ہر غیر فطری عمل کو اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ مگر نفرت کے باوجود آج مجھے یہی لباس پہننا پڑا، لباس ایسا کہ اسے پہن کر میں خود اپنے آپ سے شرمندہ ہو رہا تھا، مگر جب اوپر سفید کرتا پہنا تو شرمندگی کم ہوئی۔ اپنے 3 قریبی ساتھیوں کے ہمراہ میں ایئرپورٹ پہنچا۔ آج مجھے لباس اور شناخت بدل کر اپنے ملک سے اس طرح جانا پڑ رہا تھا۔ آخر کیوں؟ داستان لمبی ہے، نہ مجھ میں سنانے کا حوصلہ ہے اور نہ آپ کا کلیجہ برداشت کر سکے گا۔ قصہ مختصر، جو کام اس ملک کے حکمرانوں کو کرنا تھا، مسلمانوں کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، ملک کی شیر اب دشمن کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے، مگر حکمرانوں کو اس کی کیا فکر؟ انہیں تو صرف 5 سال ملتے ہیں اور کام ان کے ذمے بہت بڑا ہوتا ہے۔ صرف 5 سال کا عرصہ اور اتنے سے مختصر عرصے میں اپنی 7 نسلوں کے لیے کمانا اور سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کا پیٹ بھرنا، انہیں کہاں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ اور سرحدوں کی حفاظت جیسے فضول بیکار کاموں کے لیے فرصت۔ یہ المیہ تھا، دکھ تھا اور خوشی اور سعادت کا موقع بھی کہ میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر سارے کام میں نے جلد نمٹانے۔ اسی ایئرپورٹ سے میں اب تک درجنوں غیر ملکی سفر اور سینکڑوں اندرون ملک سفر کر چکا تھا، مگر آج صورتحال مختلف تھی۔ خطرہ تھا کوئی شناسہ مل گیا تو، جیسا کہ اکثر مل جاتے ہیں۔ میں نے بھی کئی تقریریں ذہن میں تیار کر لی تاکہ بوقت ضرورت شناساؤں سے نمٹنے میں آسانی رہے، مگر اللہ کی نصرت قدم قدم پر ساتھ دے رہی تھی۔ کراچی ایئرپورٹ سے ڈھاکہ کے ہوٹل تک کوئی شناسہ نہ ٹکرایا۔ وقت کی بات ہے، اس دن میں جاننے والوں سے چھپتا پھر رہا تھا اور 1.5 سال بعد میں تہاڑ جیل کے ایک الگ سیل میں بالکل تنہا بخار میں جل رہا تھا اور درد سر سے کرا رہا تھا، اور دل چاہتا تھا کہ کاش کوئی شناسہ آئے، سلام کرے اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر صرف اتنا پوچھ لے، کیا حال ہیں آپ، کیسے ہیں؟ بابری مسجد کی زیارت۔ میں ہندوستان پہنچ چکا تھا۔ اس وقت ملک پر کانگریس کی حکومت تھی۔ وزیر اعظم کا نام نرسمہا راؤ تھا، جبکہ داخلہ کی وزارت میں کشمیر کا شعبہ راجیش پائلٹ نامی ایک متعصب مشرف کے پاس تھا۔ اس وقت جب میں یہ تحریر لکھ رہا ہوں، راجیش پائلٹ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ سڑک کے ایک حادثے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ ہندوستان پہنچ کر میں نے اپنی مصروفیات اور معمولات کو ترتیب دیا اور اس بات کا عزم مصمم بھی کر لیا کہ انشاءاللہ ایودھیا جا کر بابری مسجد کی زیارت کا شرف حاصل کروں گا۔ 2-3 روز ابتدائی کاموں کے نمٹانے میں گزر گئے۔ میں نے دہلی کے ایک ہوٹل میں کمرہ لے رکھا تھا۔ نماز کے لیے بعض اوقات دور دراز کی مساجد میں جانا تھا، جبکہ بعض اوقات اپنے کمرے میں پڑھ لیتا تھا۔ دہلی میں کئی سرکردہ مجاہد دوستوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ بعض ساتھی کئی دن سے فارغ بیٹھے تھے۔ بندہ نے ان کی مختلف کاموں پر تشکیل کی۔ ہندوستان میں 13 دن کا یہ قیام اپنے اندر بہت ساری تفصیلات رکھتا ہے۔ میں ان میں بعض کو بیان کرتا ہوں اور بعض کو نہیں۔ آج کی اس نشست میں بابری مسجد کی زیارت کے واقعے کو پیش کر رہا ہوں۔ آئیے آج جیل میں لکھا ہوا یہ مضمون پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے بابری مسجد کی زیارت۔ شہر آفاق دینی ادارے کی مختصر زیارت کے بعد اب ہماری گاڑی فیض آباد کی طرف دوڑ رہی تھی۔ ہم چاروں راستے سے ناآشنا تھے، مگر ایک جذبہ، ایک درد اور ایک کشش ہمیں منزل کی طرف کھینچ رہی تھی۔ فیض آباد پہنچ کر ہم ایک بازار نما علاقے میں تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ آگے کا سفر خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔
جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے بتایا تھا، مگر ہم ان خطرناک کیوں سے بے نیاز صرف منزل تک جانا چاہتے تھے، بالکل اس پروانے کی طرح جو شمع تک پہنچنا چاہتا ہے اور اسے اپنے بالوں پر کے کٹنے یا جلنے کا خوف نہیں رہتا۔ گاڑی کسی اور کام سے روکی تھی، لیکن اصل کام پورا ہو گیا۔ سانولے رنگ کا ایک نوعمر نوجوان، سر پر ٹوپی اور جسم پر دینی مدارس کے طلبہ والا لباس پہنے ہماری گاڑی کے پاس خود بخود آ گیا۔ اس نے آ کر سلام کیا اور 2 منٹ میں بے تکلف ہو گیا، کیونکہ ہم بھی طالب علم تھے اور وہ بھی۔ اس نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا، سنا ہے کہ بابری مسجد یہاں سے کچھ فاصلے پر ایودھیا نامی علاقے میں تھی۔ اس نے غمزدہ آواز میں کہا، ہاں تھی۔ ہم نے کہا، اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا، شہید ہو چکی ہے۔ اس جگہ عارضی مندر ہے اور چاروں طرف ہزاروں مسلح پولیس والوں کا کڑا پہرا ہے۔ ہم نے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا، میں چند دن پہلے وہاں گیا تھا، مگر بھیس بدل کر اور اندر تک ہو کر آیا تھا۔ ہم نے پوچھا، اگر ہم جانا چاہیں تو؟ اس نے کہا، میں ساتھ چلتا ہوں، کوشش کر لیتے ہیں، کچھ خطرہ بھی ہے لیکن ہمیں کیا۔ وہ ہمارے ساتھ سوار ہو گیا۔ گاڑی کا انجن گنگنایا تو ہمارے ایک بزرگ رفیق سفر بھی گنگنائے۔ جب عزم مصمم ہوتا ہے، ہر موڑ پر رہبر ملتا ہے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ وہ ایک بریلوی مدرسے کا طالب علم ہے اور دوسرے مدرسے میں داخلہ لینے کا متمنی ہے، مگر اسے داخلہ نہیں ملا اور کوئی امید بھی نہیں۔ میں نے اسے کہا، واپسی پر انشاءاللہ تمہیں داخلہ مل جائے گا۔ وہ حیران ہوا اور بے ساختہ بولا، کیسے؟ میں نے کہا، ویسے۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام؟ میں کہا، بے نام۔ پھر اسے میں نے سمجھایا، عزیز من، نام اور تعارف کے چکر میں نہ پڑو، تمہیں اگر داخلہ چاہیے تو اللہ کے فضل سے مل جائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں، وہ اس ادارے کے بھی دوست ہیں۔ کوئی دیر بعد ہم ایودھیا پہنچ گئے، وہ شہر جہاں مغل بادشاہ بابر کے نام کی طرف منسوب مسلمانوں کی عبادت گاہ بابری مسجد تھی۔ 6 ستمبر 1992 کے دن اس شہر میں لاکھوں مشرک جمع ہوئے اور اس عظیم مسجد کو شہید کر دیا گیا اور مسلمانوں کے دلوں پر ایک ایسا گھاؤ لگایا گیا جو اس وقت تک مندمل نہیں ہو سکے گا جب تک یہ مسجد اپنی پرانی جگہ پوری شان و شوکت کے ساتھ تعمیر نہیں ہو جاتی اور اس کے ہر گرے ہوئے پتھر کا بدلہ نہیں چکا لیا جاتا۔ ایودھیا میں داخل ہوتے ہی میرا دل دھڑکنے لگا، غم و غصے سے کلیجہ پگھلنے لگا، آنکھوں میں سے نمی باہر چھلکنے کو تھی جس کی وجہ سے ڈرائیونگ کرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ ہماری غیرت کا ناکام امتحان ہمارے سامنے تھا، ہماری بزدلی اور آرام پرستی کا بھیانک نتیجہ آنکھوں کے سامنے آنے والا تھا۔ سر شرم سے جھکا جا رہا تھا اور دل احساس جرم کی ندامت سے لرز رہا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب ہندوؤں نے ہماری زندگی میں اس عظیم مسجد کو گرا دیا۔ کیا یہ مسجد یتیم تھی؟ کیا مسلمان دنیا سے ختم ہو چکے ہیں؟ کیا یہ منظر بار بار دہرایا جائے گا؟ غم کی لہریں، درد کی ٹھیسیں اور چبھتے سوالات نے مجھے ایودھیا پہنچتے ہی ہلکان کر دیا۔ ہماری گاڑی اس پرانے طرز کے گنجان آباد شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ مندروں کے نوکیلے مینار میرے دل کو چھید رہے تھے، چوکوں اور شاہراہوں کے کناروں پر شرک کے آثار ہویدہ تھے۔ طالب علم سے میں نے مسجد کا راستہ پوچھا، وہ کشمکش میں پڑ گیا۔ وہ پہلے پیدل آیا تھا اور تنگ گلیوں سے گزر کر مسجد کی جگہ پہنچا تھا، اس لیے گاڑی کے راستے سے ناآشنا تھا۔ اس نے کہا، ایک مزار ہے، پہلے وہاں چلیں پھر آگے راستہ لیں گے۔ ہم مزار پر پہنچے، سفید پتھر اور سنگ مرمر کا مزار، صاف ستھرا صحن، اگر بتیوں کی خوشبو سے مہکتا ایک بڑا کمرہ، پیتل کی ریلنگ کے درمیان ایک پختہ اونچی مگر بے شمار چادروں سے ڈھکی قبر، کونے میں عطیات کا صندوقچہ، بغل میں چھوٹی سی مسجد، چند بوڑھی عورتیں اور ایک سفید پوش مجاور نے گاڑی دیکھی، آگے بڑھ کر استقبال کیا، پھر مزار کے اندر لے گیا۔ ہم نے فاتحہ پڑھ لی، اس نے بزرگوں کی کرامات اور بہت کچھ سنانا شروع کیا۔ ہم نے کہا، آپ ہمیں بابری مسجد تک لے جائیں، راستے میں باتیں ہوں گی۔ اس نے
زور عورتوں کے مسائل کا ذکر کیا۔ ہم نے کچھ وسائل کا وعدہ کیا، اس پر وہ کافی خوش ہوا اور کہنے لگا بابری مسجد کے کنارے پر میرے ایک دوست محمد صدیق کا گھر ہے، ہم اس کے گھر جائیں گے، وہاں سے سب کچھ صاف نظر آئے گا اور پولیس والوں کو بھی شبہ نہیں ہوگا۔ ہم بہت خوش ہوئے، وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے، میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی میں پھر آواز گونجی۔ جب عزم مصمم ہوتا ہے ہر موڑ پر رہبر ملتا ہے۔ مزار کے بزرگ مجاور گویا کہ انہیں راستوں میں ڈھلے تھے، وہ تنگ گلیوں اور راستوں سے گزارتے ہوئے رہے اور راستے میں واقع کئی مقامات کے بارے میں بتاتے گئے۔ انہوں نے بتایا یہاں مسلمان بہت تھوڑے ہیں، ابھی ایک مسجد آئے گی جو آدھی جلا دی گئی ہے، وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، فیض آباد سے مولوی صاحب اور کچھ لوگ آ کر نماز ادا کرتے ہیں اور کئی مساجد بند کر دی گئی ہیں، مگر مزار پر رونق رہتی ہے، سالانہ اور بڑے ٹھاٹ کا ہوتا ہے۔ پھر وہ تاریخی مسجد آ گئی جس کا ایک حصہ جلا ہوا تھا، ہم نے اسے دور ہی سے دیکھا اور آگے بڑھتے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دور سے پولیس کے ٹرک نظر آنے لگے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تھوڑی سی اونچی جگہ پر پولیس والے چوکس نظر آ رہے تھے، ایسا لگتا تھا کئی ہزار تو ضرور ہوں گے۔ میں نے گاڑی پولیس والوں کے درمیان سے تیزی کے ساتھ گزاری، ان میں ہلچل مچ گئی۔ اب ہم مسجد کے سابقہ گیٹ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ مجاور نے گاڑی کنارے روکنے کا اشارہ کیا، میں نے گاڑی روکی، وہ مجاور باہر نکلا اور چلایا اور صدیق او صدیق۔ ہم گاڑی میں بیٹھے رہے، پولیس والے اس صورتحال سے حیران و پریشان لگ رہے تھے۔ ایک 30 سالہ جوان اوپر مکان سے نیچے سڑک پر اترا، مجاور نے سلام کیا اور کہا مہمان آئے ہیں، گھر لے چلو۔ اس نے ہمیں اوپر مکان پر چڑھنے کی دعوت دی۔ ہم چند فٹ کی اونچائی پر واقع اس کے سیدھے سادے کچے مکان میں داخل ہوئے۔ اس نے باندھ کی چارپائی پیش کی، ہم نے شکریہ ادا کیا اور اپنا مقصد بتایا۔ وہ ہمیں مکان کے باہر لایا اور ایک چھوٹے سے پیڑ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے ہمیں دردناک منظر دکھایا جسے یاد کر کے آج بھی دل رونے لگتا ہے۔ ہم سے چند فٹ کے فاصلے پر مٹی اور پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ معلوم ہوا یہ بابری مسجد کا گرا ہوا ملبہ ہے اور اس ملبے پر زرد بھگوئے کپڑے کا ایک خیمہ تھا اور اس کے آگے بتوں کی مورتیاں رکھی تھی۔ یہ تھا وہ عارضی مندر جو بابری مسجد کے سینے پر بنایا گیا تھا۔ باوجود کوشش کے میں خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ میرے اور میری محبوب بابری مسجد کے درمیان ایک خندق تھی جو اس کے 3 اطراف میں حکومت نے کھود رکھی تھی۔ میری حالت اس مجرم جیسی تھی جس کی غفلت کی وجہ سے اس کی ماں کو شہید کر دیا گیا ہو اور اب وہ ماں کی قبر پر کھڑا آنسو بہا رہا ہو۔ پھر اچانک غم کی جگہ غصہ نے لے لی اور میں نے ایک عزم کے ساتھ زمین پر چند ایسی ٹھوکریں ماری جس سے خاک اڑ کر دور دور تک پھیل گئی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی کہ انشاءاللہ یہاں ایک نہ ایک دن بابری مسجد پھر تعمیر ہوگی، اس کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا گونجے گی۔ مسجد کو کون ختم کر سکتا ہے؟ آج بابری مسجد کی عمارت تو نہیں ہے لیکن وہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں اور زبان پر زندہ ہے، اور تو اور دشمن بھی اس کا ذکر کرتے نہیں تھکتے۔ میں ملے جلے جذبات، عجیب و غریب حالات اور ڈبڈباتی آنکھوں سے مسجد کے سینے پر منظر دیکھ کر رہا تھا کہ مجاور نے کہا یہاں زیادہ دیر نہیں رکا جا سکتا، واپس چلتے ہیں۔ ہم واپس مڑے۔ صدیق صاحب نے بتایا میرے والد اس مسجد کی خدمت کرتے تھے، ہمارا گھر مسجد کے دروازے سے ملحق تھا، میرے والد نے خود اس میں نماز ادا کی ہے لیکن میں نے اسے بند ہی دیکھا ہے۔ اس نے چائے پانی کی دعوت دی، ہم نے شکریہ ادا کیا اور گاڑی کی طرف بڑھے۔ کئی پولیس والے گاڑی کے ارد گرد جمع تھے، کوئی نمبر پلیٹ دیکھ رہا تھا تو کوئی سامنے کے شیشے سے اندر جھانک رہا تھا۔ میں ان کے درمیان سے بے پرواہی کے ساتھ گزر کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ ان کے چہروں پر مچلتے سوالات اور ان کے دلوں میں ابھرتے ظالمانہ عزائم کو کس ذات نے روکا؟ مجھے معلوم تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی مگر ان میں سے بعض سامنے کھڑے رہے، ان کے سلے ہونٹ سب کے لیے حیرانی کا باعث تھے۔ میں نے تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھا دی، سامنے والے سپاہیوں نے تیزی سے دائیں بائیں ہٹ کر خود کو بچایا اور ہم گلیوں میں گم ہو گئے، اور میرے دل میں یہ یقین پختہ ہو چکا تھا
کہ جس ذات نے ہمیں بابری مسجد کے مقام کی زیارت نصیب فرمائی ہے وہ ضرور اس مسجد کی تعمیر سے بھی اہل ایمان کے قلب کو ٹھنڈا فرمائے گی۔ بابری مسجد کی شہادت نے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایمان و عزم کی ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ اب تو بہت سارے مسلمان یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ بابری مسجد کے بعد والے مسلمان ہیں۔ ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کانگریس کو بابری مسجد کے گرنے کا اب بہت دکھ ہے، کیونکہ 96 کے انتخابات میں 46 سال تک ہندوستان پر حکومت کرنے والی اس پارٹی کو عبرتناک شکست ہوئی، اور اس کے لیڈروں نے اعتراف کیا کہ ان کی شکست کی ایک بڑی وجہ کانگریس کے دور حکومت میں بابری مسجد کی شہادت ہے۔ چنانچہ اب کانگریس بابری مسجد کی حمایت میں بیانوں پر بیان دے رہی ہے، جبکہ دوسری طرف بابری مسجد کو شہید کرنے کی ذمہ دار پارٹی بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی لیڈروں نے بابری مسجد کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ان کے وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکے جو اس مسجد کو شہید کر کے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اب انہیں بھی اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، اور ہندوستان میں اسپین کی تاریخ دہرانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مارچ 26 کے انتخاب میں پہلے بی جے پی نے حکومت بنائی۔ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے صرف 10 منٹ قوم سے خطاب کیا اور انہیں بابری مسجد کا تذکرہ کرنا پڑا۔ پھر ہم نے تحریک عدم اعتماد کے موقع پر اسمبلی کی بحث سنی تو ہر ایک ممبر نے بابری مسجد کا تذکرہ چھیڑا۔ کانگریس کے مشہور لیڈر شرد پوار نے تو 3 بار یہ الفاظ کہے۔ 96 میں جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو ملک فرقہ وارانہ فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ بی جے پی کے وزیر اعظم کی تقریر اور پھر اسمبلی کی بحث میں بابری مسجد کا معاملہ اس طرح سے قوت کے ساتھ ابھرتا دیکھ کر میں نے سوچا کہ الحمدللہ مسلمانوں کی ایک مقدس عبادت گاہ کا خون پورے ہندوستان سے ہضم نہیں ہو رہا ہے، اور مجرم بھی صفائیاں دے رہے ہیں۔ اب تو دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں سے ٹکر لینا آسان کام نہیں ہے۔